دیا کہ اپنے پیر خانے میں جب جاؤ تو جتنا ادب ہوگا، جتنا تمہاری زبان پہ کنٹرول ہوگا، جتنا تمہارے دل پہ کنٹرول ہوگا، جتنا تم اپنے آئزین کے ساری صرف ہوگے، اتنی ہی تمہیں تمہارا فیضان تمہیں حصہ ملے گا۔ یہ تو در و دیوار دیکھنا کوئی کمال نہیں، وہاں بیٹھنا کوئی کمال نہیں ہے، اصل تو یہ روحانی غذا ہے جو صرف اور صرف طالب مولا کو ملتی ہے۔ باقی کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا رہتا ہے کہ بھئی ابھی آ جائے گا، ابھی رب تو 70 ماہ سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو قصہ مختصر، جن کا یہ عرس منا رہے انہوں نے پوری زندگی خدمت میں وقت گزارا۔ آج صبح بھی چند ساتھیوں سے یہی میں گزارش کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ یہ وصف پیدا کرو اپنے اندر کہ جس طرح ہمارے حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی جب صحت تھی لوٹا ہاتھ میں ہوتا تھا اور ہاتھ دھونے والا برتن ان کے ہاتھ میں تھا، اور جو بھی آتا فرماتے ہیں کہ تم تو وہی طالب میں مولا بن کے آئے ہوں، تم تو میرے سر کے تاج ہو۔ ان کے ہاتھ دھلاتے کہ پتر آؤ ہاتھ دھو لو اور کھانا کھاؤ۔ خود جا کے گھر سے جو بھی پکا ہوا ہوتا تھا وہ ان کی خدمت میں پیش کرتے، جب تک کھاتے نہیں تھے وہاں سے اٹھتے نہیں تھے۔ وہ ایک آدمی ہو، 2 آدمی ہوں، 3 آدمی ہوں، 50 آدمی ہوں، 100 آدمی ہوں یا 150 بندے ہوں، ان کی خدمت میں ہر وقت لگے رہتے۔ آپ سب ساتھی پرانے جتنے بھی اس چیز کی گواہ ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنی محبت سے اپنے پیر کو راضی کیا۔ ایسی محبت کی کوشش کرو، طلب رکھو، جو طلب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ جو بھی بندہ طلب رکھے گا اس میں ذات پات کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی حیثیت کی قید نہیں ہے، صرف طلب سچی ہونی چاہیے، 1 سیکنڈ نہیں لگتا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اپنے اندر انسانیت کو پیدا کرو، ایک دوسرے کو آسانیاں پیدا کرو، ذکر کرو، آنا جانا برقرار رکھو۔ انشاءاللہ تعالی جو آپ کی نیت ہے، جو آپ کا گمان ہے، جو دل میں رکھ کے آئے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تمہیں اس سے زیادہ عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کے خزانے ہم آپ کے لیے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہے تیری ضیاء کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے بس تو خدا کے واسطے۔ انشاءاللہ تعالی جامع بیان ہمارے قبلہ مفتی عبد الرحیم صاحب نظر علی کا ہوگا، ان کی بیان کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج اس کا کہا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب میں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم سب کو استقامت بھی عطا فرمائے۔ ساتھیوں یہ چند چیزیں اپنی زندگی سے نکال دیں، غرور، تکبر، ریاکاری، منافقت، بدگمانی، یہ انتہائی زہر ہے، تمہیں اپنا تمہارا نقصان ہوگا، کسی اور کا نہیں جائے گا۔ یہ تمہارے لیے زہر قاتل ہے، کینسر سے بھی بدتر یہ بیماری لگ چکی ہوتی ہے انسان کے اندر۔ اور قبر میں تو نے اپنی اعمال کا حساب دینا، کسی دوسرے کا نہیں دینا۔ اس لیے اپنے اندر جا کے دیکھو، برائی دیکھنی تو اپنے اندر کی دیکھو، بدگمانی کرنے تو اپنی نفس سے بدگمان ہو۔ یہ چیزیں دور کرو اپنے اندر سے کہ ہماری زندگی قیمتی ہو جائے، اور ایسے وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا سال کیسے گزر چکے، 2 سال کیسے گزر چکے، جیسے ایک لمحے کی بات ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ عقل معاش ہمارے پاس بہت ہے، عقل سلیم کی کمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ جناب قبلہ شاہ صاحب نے درد دل کے ساتھ اصلاح کی باتیں ہمارے سامنے رکھیں اور اپنے پیر و مرشد کے حوالے سے ذکر فرمایا، تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے حضور قبلہ شاہ صاحب بھی یہ ان کی تعلیمات ہیں کہ اپنے پیر خانے سے جو محبت رکھتے تھے اور خصوصاً اپنے پیر و مرشد کے لیے جو جذبات تھے اور جو گفتگو فرماتے، وہ آپ اور ہم جانتے ہیں کس طریقے سے خدمت میں حاضری دیتے،
اور آپ ایک جملہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے پیر کے سینے میں مکہ بھی ہے اور مدینہ بھی ہے. تو یہ ہمیں سکھلایا ہمارے حضور نے. تو انشاءاللہ اب قبلہ شاہ صاحب کی قیادت میں ہم بھی انشاءاللہ اپنی خدمات جس طرح سے حضور قبلہ شاہ صاحب کے زمانے میں تھی وہ بھی پیش کرتے رہیں گے. وہ تعلق اور رابطہ بھی رہے گا اور وہ رکھا ہوا ہے شاہ صاحب نے. اور یہاں پر درگاہ پر بھی جو کام ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, تو ایک بڑے اچھے جذبے کے ساتھ, بڑی محبت سے اور بڑے شوق سے اور بڑے درد دل کے ساتھ یہ جماعت کے کام کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں. میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے حضور کا فیض اور سندھ سے حضور قبلہ سجن سائیں کی نظر فیض, ان کی نظر عنایت آج بھی ہم پر اسی طریقے سے ہے. صرف ہمارے اندر کمی اور کوتاہی ہے. تو خدارا جو درگاہ کی حاضری ہے, ہمارے حضور قبلہ شاہ سے فرماتے کہ ایک رات اپنے پیر خانے کو دے دو, مہینے میں کم از کم ایک رات اپنے پیر خانے کو دے دو, تو جتنا رہیں گے اتنا فائدہ ہوگا. فرماتے کہ یہ میرے پیر کا میخانہ ہے, یہ میرے پیر کا لنگر ہے, اور یہ انگلی بھی میرے پیر کی ہے. تو اس محبت اور عقیدت سے آپ نے دین کی اشاعت کا کام کیا. ہم نے صرف حاضری دینی ہے, باقی کام ان اللہ والوں کا ہے. انشاءاللہ دل بھی چمکیں گے اور چمکتے رہیں گے, اور ہمارے دنیا کے کام دونوں ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس وقت ہمارے پاس ایک محترم ہمارے خلیفہ محترم اور عالم دین بھی ہیں, اور جماعت کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. جماعت کی تنظیموں میں آپ کی بڑی خدمات ہیں, بڑی محبت والے ہیں, خوبصورت بھی ہیں, خوبصیرت بھی ہیں, اور یہاں تو خاص ان کی حاضری ہوتی ہے تو بڑی محبت اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہمارے حضور بھی ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. تو میں نہایت ادب کے ساتھ عرض گزار ہوں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر غلام غوث صاحب طاہری صاحب سے کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں نوازیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے نہایت واجب الاحترام معزز محترم مکرم سامعین حضرات اور میرے حضور قبلہ عالم کے بہت ہی پیارے خلیفہ محترم جماعت اصلاح المسلمین پاکستان کے مرکزی سینئر نائب صدر جناب قبلہ مفتی عبد الرحیم دامت برکاتہم القدسیہ، خلیفہ محترم حضرت قبلہ سید محمد عارف شاہ صاحب مدد ذیل، جناب قبلہ شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادگان جناب قبلہ سید جاوید شاہ صاحب، جناب قبلہ سید جنید شاہ صاحب، جناب قبلہ سید زاہد علی شاہ صاحب، جناب قبلہ سید شکیل صاحب، اللہ تعالی
اس گھرانے کو آباد اور شاد رکھے۔ آج ہم سب یہاں اپنے سلسلہ عالیہ کے اس عظیم بزرگ اور ولی خدا کا عرس منانے کے لیے، ان کی یاد میں سالانہ جلسہ منانے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب ہمارے پیر کامل کے باغ کے وہ عظیم پھول تھے کہ جن کی خوشبو آج بھی اسی طرح مہک رہی ہے جس طرح ان کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر مہکا کرتی تھی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ 4 صدا کے پیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا، جس کا خاندان نسب در نسب پیری لیے چلا آ رہا تھا، لیکن شاہ صاحب ایک پڑھے لکھے، ایک فوجی بھی تھے، ہر چیز کو سمجھتے تھے، ہر چیز پر ان کی نظر تھی۔ اپنے دوست جناب خلیفہ اسلام صاحب جو کہ ان کے بچپن کے دوست تھے، ان کو اپنے پیر وقت کے غوث حضرت خواجہ عبد الغفار پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں لے گئے۔ ایک نظر پیر دی بالکل صفائیاں ہو گئیں۔ پیر مٹھا نے جو ایک سید گھرانے کا وہ چراغ جس کو جلانے کی ضرورت تھی، جس سے دین کا کام لینا تھا، پہلی ہی نظر میں وہ نبوت کا فیض جو اللہ نے پیر مٹھا کے دل میں ڈالا تھا، شاہ صاحب کے قلوب میں داخل کر دیا۔ وہ جو توحید کی میں پی کر آئے، غلامی پیر میں آئے، اپنے گھر آئے، سادات گھرانے کے پیر بھی ناراض ہوئے، کہا سارے ناراض ہو جاؤ، جس گھر کی میں پی کر آیا ہوں، جس نے محمدی فیض پلایا ہے، اب اس کا دامن تو کبھی نہ چھوڑی۔ جب پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ اپنی جانشینی اپنے محبوب خلیفہ خواجہ خواجگان قطب زمان غوث اعظم حضرت خواجہ اللہ بخش المعروف سونا سائیں نور اللہ مرقدہ کو سونپ کر گئے تو انہی کی غلامی میں جا کر بیٹھے۔ پھر میرے پیر نے اس سادات گھرانے کے چراغ کو اور روشن کیا، ان کی تربیت فرمائی۔ رانجا رانجا کر دینی میں آپے رانجا ہوئی۔ شاہ صاحب اپنے آپ کو پیر کے عشق میں فنا کرتے کرتے وہ سنت کے پیکر میں ایسا ڈل گئے کہ ان کو اپنی زندگی میں بس 2 چیزوں کی فکر ہوتی تھی، ایک پیر کی محبت کی اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پر چلنے کی۔ اس کے علاوہ شاہ صاحب کی زندگی کا کوئی مقصد نہ تھا، اپنے پیر کو راضی کرنا ہے، اور جو پیر نے شریعت اور سنت کا درس دیا ہے اس کو اپنے اوپر وارد کر لیا، ایک ایک چیز اپنے اوپر ہیوی کر لی کہ یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑنا، امامہ میرے نبی کی سنت ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑنا، باغ مصطفیٰ میرے نبی کی پیاری سنت ہے، اس کو اپنے چہرے پر سجایا۔ مسواک کرنا اتنا پیار کرتے تھے کہ میری جاوید شاہ صاحب سے باتیں ہو رہی تھی، فرما رہے تھے کہ اتنا پیار کرتے تھے کہ ہم تو وضو کے اندر 2-3 منٹ میں وضو سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنا لگاؤ تھا اپنے نبی کی سنتوں کا کہ جب بھی مسواک کرتے 15-20 منٹ تک مسواک کے مزے لیتے، اس لیے لیتے کہ نبی کو پسند ہے، میرا نبی اس کو پسندگی دیدگی کے ساتھ کرتا رہا۔
वजू को इतने प्यार से करते, इतनी मोहब्बत से करते, हर अज़ब को वो दुआएं मसनून तरीके से पढ़कर अपने एक एक अज़ब को धोते और सुन्नत के मुताबिक बहुत ही थोड़ा पानी इस्तेमाल करते, लोटे के जरिए सुन्नत के मुताबिक वजू फरमाते, अपने आप को तैयार करते, इमामा सर पर बांधते। क्या वो अंदाज होगा एक आशिक का कि जब अल्लाह की दरबार में खड़ा होने वाला हो तो अपने आप को उस सांचे में ढाले जिस तरह अपने मुर्शिद को देखा था और रसूलुल्लाह की सुन्नत को पढ़ा। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। आज हर तरफ पीरी के दरबार सजे हुए हैं, आज सज्जादा नशीनी के नारे लगते हैं, लेकिन अपने आप को हकीकी खानवादे का फर्द साबित करना, अपने आप को आशिके कामल साबित करना, ये हर एक के नसीब में नहीं होता, उसी के नसीब में होता है जिसके कल्ब पर उसके पीर की नजर हो और रसूलुल्लाह की नजर। कितनी तैयारी के साथ आधा पौना घंटा मशगूलियात में रहते, अपने आप को अल्लाह की दरबार में खड़ा करते, सुकून के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ते, फिर सुन्नत के मुताबिक आराम फरमाते, लेट जाते। पूछा उनसे कि हजूर आप ऐसा क्यों करते हैं? आप जरा देर से उठा करें, साथ फजर मिलाकर पढ़ा करें। कहा बेटा रात को तहज्जुद के लिए खुदा की बारगाह में खड़ा होना है, उसके लिए भी सज कर तैयार होना है, फजर के लिए जाना है तो उसके लिए अलहदा से सज कर। ये कहां से सीखा? अपने पीर सोहना साईं किबला मुफ्ती अब्दुल रहीम बद्दाजिलाली ने हमें ये वाक़या बताया कि सोहना साईं भी ऐसे सजते थे, नमाज खुदा के दरबार में आने के लिए वक़्त के गौस इस तरह सज कर आते थे, इस तरह तैयार होकर आते थे जैसे दूल्हा तैयार होकर अपनी दुल्हन लेने के लिए जाता है। इसी तरह सोहना साईं भी अल्लाह के दरबार में चल कर आते थे और इसी तरह एक मर्तबा तैयार होकर आ रहे थे। इसी फकीरों की आदत होती है, रास्ते में अतर लेकर खड़ा था, हाथों में अतर ज्यादा लगा था, सोहना साईं के कंधे पर लगा दिया। जब निशान पड़े देखे तो कहा फकीर ये तुमने क्या किया? इतना कहने के बाद डांटा नहीं, घर वापस चले गए, नया लिबास पहनकर फिर आए कि इस दाग शुदा लिबास से भी खुदा की दरबार में खड़ा नहीं। जो अपने जिस्म पर एक दाग लगे बगैर खुदा की दरबार में हाजिर होना चाहता है, बताइए वो कितना दिल सजाकर अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना सीखा होगा और अपने मुरीदों को कैसे सिखाता होगा। और शाह साहब ने अपने पीर का एक एक सबक याद किया हुआ था, एक एक सबक उन्होंने याद किया हुआ था और मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक। ये चीज उन्होंने अपने ऊपर वारद न की, बल्कि उनको तैयार किया गया। ये पोठोहारी इलाका माजरत के साथ कहूंगा, कहा जाता है कि जहां की जमीन नशीबो फराज वाली होती है वो लोग बदलते देर नहीं लगती, लेकिन सोहना साईं ने किबला शाह साहब को तैयार किया कि तुम्हें उन लोगों में भेजूंगा कि जो बदलते रहते हैं, लेकिन तुम उनको अपनी सोहबत से, अपने वाइस से जो तेरे सीने में नूर डाला है उससे लोगों को ऐसा बदलोगे कि वो दोबारा बदल न सके। उनको ऐसे इश्क के सांचे में डालना कि उनसे कभी कुरान और सुन्नत का दर्श न छूटे, वो जिस रंग में सज जाएं उनके ऊपर वो रंग नजर आए। और आज शाह साहब के रंगे हुए रंग को आप देख रहे हैं, आज भी फुकरा में उनका रंग नजर आता है। आज उनके साहबजादगान स्टेज पर बैठे हैं, एक एक को देखिए, आरिफ शाह साहब को देखिए, जावेद शाह साहब को देखिए, जुनैद शाह साहब को देखिए, हर एक में आपको शाह साहब की झलक नजर आए। किसी के चलने में, किसी की गुफ्तार में, किसी के किरदार में, किसी के बैठने में, हर एक को एक एक रंग देकर गए कि मेरे बाद मेरी निशानियों को संभाल कर रखना।
ان کو دیکھو گے تمہیں فیض ملے گا، ان کا ساتھ دو گے تمہیں فیض ملے گا۔ اتنا درد تھا سینے میں، لوگ دعائیں کرانے کے لیے آتے تھے۔ وہ شاہ صاحب اگر ہاتھ اٹھا دیتے تو کام تو لوگوں کے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی فقط دعا پر تکیہ نہ فرماتے تھے۔ شاہ صاحب ایک ولی خدا تھے، ان کو پیر نے ولایت پر فائز کیا تھا۔ میرے سجن سائیں کی غلامی میں آئے تو پوری نسبت تعلق آخری دم تک قائم رکھا، بلکہ جب بھی ہم ہاتھ روتے تھے تو فرماتے تھے بیٹا دعا کرو آخری وقت تک نسبت مضبوط رہے، تعلق مضبوط رہے، استقامت رہے، استقامت رہے۔ اس استقامت کی دعائیں کرتے تھے۔ جب بھی کوئی دعا کے لیے آتا تھا تو دعا تو کرتے تھے، لیکن فرماتے تھے کام تیرا ہوگا، لیکن نماز پڑھنا، نبی کی سنت پر چلنا، یہ ذکر کرنا۔ مجھے جاوید شاہ صاحب نے بتایا کہ ایک فقیر آ گیا، 18 سال غالباً اس کی شادی کو ہو گئے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، طبیبوں سے علاج کروایا، کوئی افاقہ نہ ہوا۔ بڑے بڑے گدی نشینوں کے پاس گیا، لیکن کسی نے شاہ صاحب کا تعارف کروایا کہ آپ وہاں پہنچو۔ شاہ صاحب کے پاس جب آیا، میرے شاہ صاحب سے عرض کیا حضور 18 سال ہو گئے شادی کو، ابھی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کتنے چاہیے؟ 12 چاہیے؟ کتنے چاہیے بولو؟ وہ کہنے لگا حضور بس دعا کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے خدا تمہیں اولاد دے گا، لیکن 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا، 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا، خدا تمہیں کثرت اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ 5 اشارہ تھا، 5 بیٹوں کا اشارہ تھا۔ پہلے سال بیٹا ہوا، دوسرے سال بیٹا ہوا، تیسرے سال بیٹا ہوا، چوتھے اور 5ویں سال اللہ نے اس کو 5 بیٹے دیے، کیونکہ شاہ صاحب کے حکم پر عمل کیا، نماز میں اپنے آپ کو مشغول کر لیا۔ اللہ نے شاہ صاحب کی اس بات کو پسند فرمایا، اللہ نے اس کو 5 بیٹے عطا فرمائے۔ یہ کہنے کو تو ایسی ہی بات نہیں ہے، اس کو دنیا کی دولت بھی دے دی اور ساتھ میں اپنے مرشد کے رنگ میں بھی رنگ دیا۔ یہ تو شاہ صاحب کی عادت مبارکہ۔ ان کے درینہ ساتھی رشید خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دوست سخاوت علی صاحب، ایکسیڈنٹ ہوا نہیں آ سکے، جب بھی آتے تھے ان کے داڑیاں نہیں تھی، مسکرا کر کبھی کبھی فرماتے تھے ان کے اندر داڑیاں ہیں کبھی نکل آئیں گی۔ آج نکلی ہیں تو دیکھو کتنے سجے بیٹھے ہیں۔ آج شاہ صاحب کی محبتیں ان کو یاد آتی ہیں۔ خدا کی قسم آج بھی میں اور مفتی صاحب سخاوت صاحب جب بیٹھتے ہیں تو یہی تذکرے کرتے ہیں، عارف شاہ صاحب کے تذکرے کرتے ہیں، جاوید شاہ صاحب کے تذکرے کرتے ہیں، ان کی محبتوں کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ رشتوں کے رنگ شاہ صاحب نے ہم ملا کر اپنے پیر خانے کا اتنا ادب، اتنا احترام ان کے سینے میں تھا۔ مشہور تھا نا شاہ صاحب کے پاس جنات ہیں، ان کی صحبت میں جن آتے ہیں، فیض لیتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی مرشد خانے سے بھی کچھ مریضوں کو ریفر کر دیا جاتا تھا کہ وہاں جاؤ۔ پتہ چلتا تھا یہ سندھ سے آئے ہیں تو تھوڑی ناراضگی کا اظہار بھی کرتے کہ میں تو ایک چھوٹی سی ندی ہوں، اتنے بڑے سمندر کو چھوڑ کر یہاں کیا لینے آئے۔ یہ پیر کی محبت ہوتی ہے کہ اتنی بڑی سمندر، اتنے بڑے دریا کو چھوڑ کر تم میرے پاس کیا لینے آئے ہو۔ جب وہ عرض کرتا کہ حضور وہیں سے بھیجا ہوں تو پھر محبت سے توجہ کرتے، اللہ وہ کام پیر کے صدقے میں عطا کرتے، وہ جن نکل جاتے تھے۔ اللہ والوں کے جن خادم ہوتے ہیں، اللہ والوں کے انسان، جن، چرند اور پرند، سارے کے سارے اللہ نے انسان کے خادم اور نوکر بنائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بلہ شاہ صاحب سے پیار کرتا تھا، اتنا پیار کرتا تھا، آپ سوچتے ہوں گے یہ کون سی باتیں ہیں؟ بھائی جب اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کون تھے؟ وہ اولیاء اللہ کا گروہ تھا جو اللہ کی یاد کے لیے نکلا، تو وہ کتا ان سے پیار کرتا تھا، ان کے پیچھے چلا، انہوں نے چھچکارا، ددکارا کہ پیچھے ہٹ جاؤ،
لیکن وہ کہتا ہے خدایا مجھے زبان دے، تیرے بندے سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے زبان دی تو وہ گویا ہوا، اے اللہ والو میں تو تم سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، بے شک میں ناپاک اور نجس ہوں، میں تمہارے ساتھ اس لیے رہنا چاہتا ہوں کہ شاید اللہ تمہاری وجہ سے مجھے بھی بخش دے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ اب جنت میں وہ ان اولیاء اللہ کے ساتھ داخل ہوگا۔ وہ بلّہ شاہ صاحب سے پیار کرتا تھا، گھر کے باہر اسی طرح انتظار کرتا جس طرح فقیر انتظار کرتے تھے جب شاہ صاحب آتے، دیدار کر کے ساتھ مسجد تک چھوڑنے آتا، مسجد تک بیٹھا رہتا، جب تک شاہ صاحب ذکر کی محفلیں سجا کر بیٹھے رہتے وہ بلّہ بیٹھا رہتا، جب نکلتے تو گھر تک چھوڑنے جاتا، اور شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا دوست ہے۔ جس کو اللہ والا اپنا دوست کہے، اس سے پیار کرے، بتائیے کہ وہ جنتی ہے کہ نہیں ہے۔ ہارون رشید کا بیٹا اگر پرندے کو بلائے وہ اس کے ہاتھ پر آئے تو شاہ صاحب جب اپنا دسترخوان سجاتے تھے چرند اور پرند اڑ کر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ شاہ صاحب سب سے پہلے ان کو دانا ڈالتے تھے، وہ ساتھ بیٹھے شاہ صاحب کے کھانا کھاتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اولیاء اللہ کے رنگ، ولی خداؤں کے رنگ۔ جس کا پیر ولی خدا ہو اس کے مرید ولی خدا کیوں نہیں ہو؟ اللہ انسانوں کے دل میں جب محبتیں ڈالتا ہے، فقیروں آپ یاد کرو جب چرند اور پرند ان سے محبت کرتے تھے تمہیں تو انہوں نے سنت کے سانچے میں ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ تمہیں داڑھی کی دولت سے نوازا کہ نہیں نوازا؟ وہ ان کا شوق ہوتا تھا، پیار سے ڈانٹتے تھے، محبتیں دیتے تھے، پیار دیتے تھے۔ کیا چیز ہوتی تھی ان کے دل میں؟ ایک تڑپ ہوتی تھی، ایک محبت ہوتی تھی کہ میرے پاس آنے والے شریعت اور سنت کے رنگ میں رنگ جائیں، عاشق رسول بن جائیں، سجن سائیں کے سچے فقیر بن جائیں، یہ ایک نقش بندی خاندان بن جائیں، غفاری خاندان، بخشی خاندان، طاہری خاندان کے رنگ میں یہ رنگ جائیں، اور ان کا رشتہ قیامت تک باہمی مربوط ہو۔ میں رشید خان صاحب کی بات کر رہا تھا، بھائی اسی در پر تو آنا تھا۔ اس وقت علاقہ غیر میں ان کی کار چوری ہو گئی۔ علاقہ غیر سے اس وقت چیزیں لانا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں خالہ جی کا واڑا نہیں تھا۔ شاہ صاحب نے دعا فرمائی تو وہ گاڑی بھی مل گئی، وہ خود دینے آ گئے۔ یہ کراماتیں ہیں ان کی جو اللہ سے ان کا تعلق مربوط تھا۔ وہ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پر کامل رکھتے تھے، ایک ایک ادا میں، اور اپنے پیر خانے سے ان کا تعلق اتنا مضبوط تھا کہ جب بھی مفتی صاحب آتے، مرکزی عہدیداران آتے، ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ خدا کی قسم کہتے تھے فقیروں ان کے ہاتھ چومو، اور مفتی صاحب کے بارے میں تو فرمایا کرتے تھے میرے پیر کے سٹیج کی زینت ہے، خوبصورتی ہے، حسن ہے، اور آج حسن وہ ہمارے پاس ہے۔ ان کے اور آپ کے درمیان میں زیادہ حائل نہیں رہوں گا، لیکن چند باتیں ہیں میں کرنا چاہتا ہوں، میرے دل کی باتیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح اپنے پیر خانے سے آئے ہوئے ادنا سے ادنا فقیر کا احترام کرتے تھے، فقیروں کو حکم دیتے تھے ان کے ہاتھ چومو، یہ میرے پیر خانے سے آئے۔ ہمیں بھی اس طرح ادب کرنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے۔ تو اس طرح ان کے معمولات آخری سالوں میں اس قدر زیادہ تھا، وہ تو ویڈیو میں بھی دیکھتا ہوں، ایک طرف قبلہ عارف شاہ صاحب، ایک طرف قبلہ جاوید شاہ صاحب، قبلہ زاہد شاہ صاحب، جنید شاہ صاحب اکثر ان کو پکڑتے، جاوید شاہ صاحب ہاتھ مبارک پکڑا ہوا، عارف شاہ صاحب ہاتھ پکڑے ہوئے، یوں گلے لگائے ہوئے یوں نکلتے تھے۔ فقیروں یاد ہے کتنی دعائیں آپ کے لیے کرتے تھے؟ یا اللہ فقیروں کو سلامت رکھنا، ان کے گھر والوں کو سلامت رکھنا۔ تمہارے لیے آخری دم تک وہ دعائیں کرتے رہے۔ تہجد کی بات وہ اپنے لیے بھی دعائیں کرتے تھے، پھر کھلے آسمان کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ ان کا معمول تھا کہ آسمان کی جانب دیکھتے، تکتے رہتے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے تھے فقیروں کے لیے دعائیں کرتے، اپنے پیر خانے کے لیے دعائیں کرتے، اپنے لیے دعائیں کرتے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے، تمہاری سلامتی کے لیے دعائیں کرتے۔ تو بتائے جو تمہاری سلامتی کے لیے دعائیں کرے اس کے گھر کی سلامتی کے لیے دعائیں تمہیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟
ان سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، اور ہر ایک ولی کے پیچھے اس کی اہلیہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کی اہلیہ محترمہ ہماری ماں جی، وہ بھی اتنی ہی بڑی صادقہ تھی جتنا اللہ نے شاہ صاحب کو تقویٰ دیا تھا، پرہیزگاری دی تھی، تو اہل خانہ کو بھی اس کے رنگ میں رنگا ہوا۔ ماں جی بھی اتنے ہی پیار والی، 5 وقت کی نمازی اور تہجد گزار، اپنے معمولات پر عمل کرنے والی، حالانکہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں، لیکن جاوید شاہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ آج بھی عورتوں کو بٹھا کر قرآن کا درس دیتی ہیں۔ یہ کیا ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ انہوں نے شاہ صاحب کے خدمتیں کی، میرے سجن سائیں نے اپنی باطنی نگاہ سے ان کو بھی نوازا۔ قرآن پڑھتی ہیں اور فقیرانیوں کو درس قرآن دیتی ہیں اور سمجھاتی ہیں، ان کی تشریحات کرتی ہیں۔ یہ باطن کا فیض نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنی خدمتیں